جماع کے آداب۔ صحبت کرنا اور ہم بستر ہونا انسان کی وہ طبعی اور اہم ضرورت ہے کہ جس کے بغیر انسان کا صحیح طور سے زندگی گزارنا مشکل بلکہ تقریباً ناممکن سا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کی تکمیل کا جذبہ انسانوں میں ہی نہیں بلکہ تمام حیوانات میں بھی رکھا ہے، لیکن شریعت نے انسان کی اس فطری خواہش کی تکمیل کے لیے کچھ آداب اور طریقے رکھے ہیں تاکہ انسان اور حیوان میں فرق ہو جائے۔ اگر جماع کا مقصد فقط شہوت کی تکمیل ہی رکھی جائے جس طرح بھی ہو تو انسان اور حیوان میں فرق ہی کیا ہوا؟ اس لیے اس کے آداب کی رعایت شرعی حق ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی حق بھی ہے۔ پھر شریعت مطہرہ نے جماع کو انسانی حق دینے کے ساتھ ساتھ شرعی حق بھی دیا ہے، اس لیے اس پر بہت ہی فضیلتیں بھی بیان کی گئی ہے تاکہ ایک مسلمان کے اس فعل میں بھی ثواب ملے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی بیوی سے جماع ہم بستری کرنا بھی صدقہ ہے اور اس پر ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک شخص اپنی بیوی سے نفسانی خواہش پوری کرتا ہے، اس میں بھی ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ اپنی خواہش کسی غلط جگہ پوری کرتا تو اس پر گناہ ہوتا یا نہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور۔ فرمایا، جب گناہ سے بچنے کے لیے حلال جگہ اس کو صرف کیا تو ضرور ثواب ملے گا۔ جماع کا ایک ادب یہ ہے کہ پہلے عورت کو پیار و محبت سے اور ایسی صورت اختیار کی جائے جس سے وہ بھی آمادہ ہو جائے۔ عورت کو مائل کرنے اور اس کی خواہش ابارنے کی بہت سی صورتیں ہیں جو عورتوں کی مزاج و احوال کے اعتبار سے مختلف رہتی ہے، مثلا پیار و محبت کی باتیں کرنا وغیرہ وغیرہ۔ جماع ایسے وقت میں کی جائے جس میں طبیعت کا توازن درست ہو، نہ زیادہ بھوک کی حالت ہو، نہ بالکل پیٹ بھرا ہوا ہو، نہ ہی پیشاب و پاخانہ کا تقاضا ہو، نہ نیند کا غلبہ ہو، نہ ذہن پر پریشانیوں اور الجھنوں کا ہجوم ہو۔ جماع میں حتی الامکان ستر اور پردہ ہونا چاہیے۔ جماع کی موقع پر قبلہ رخ نہ ہونا چاہیے، یہ احترام قبلہ کے خلاف ہے۔ جماع سے بلکہ ملاقات سے پہلے یہ بھی مناسب ہے کہ مسواک، ٹوتھ پیسٹ یا منجن وغیرہ سے منہ کو اچھی طرح صاف کر لینا چاہیے۔ جماع سے فارغ ہونے کے بعد دونوں کو اپنے جنسی اعضاء الگ الگ کپڑے سے صاف کر لینے چاہیے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ استنجا کر کے اور ان اعضاء کو دھو کر وضو کر کے سوئے، اس سے پاکیزگی بھی حاصل ہوگی اور دوبارہ جماع کرنے میں نشاط پیدا ہوگا۔ اگر وضو نہ کرے تو کم از کم تیمم کر لے تاکہ کچھ درجہ میں تو پاکی حاصل ہو جائے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ حیض و نفاس یعنی عورت کی ناپاکی کی حالت میں صحبت کرنا بالکل حرام ہے۔ حیض ماہواری کی کم سے کم مدت 3 دن 3 رات اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن 10 رات۔ نفاس بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس کی کم مدت مقرر نہیں اور زائد سے زائد مدت 40 دن 40 راتیں ہیں۔ دوستو، اس طرح کے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر اسلامی مسائل سے آپ باخبر رہیں۔